لندن میں معروف برطانوی فلاحی ادارے آرفنز ان نیڈ کے زیر اہتمام ایک چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں رمضان شریف سے پہلے لوگوں میں خوراک کی تقسیم کے لیے بھرپور عطیات دیے گئے۔ مزید جانیں گے سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ آرفنز ان نیڈ کے زیر اہتمام چیریٹی ڈنر میں چیئرمین انیس موسیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ ادارہ گزشتہ 10 سال سے 14 ممالک میں انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے۔ 20,000 سے زائد بچوں کو سپانسر اور 40 سے زائد بیواؤں اور یتیموں کو خوراک کی ترسیل کی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رمضان میں غربا کے لیے افطاری اور سحری کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ رمضان سے قبل اس چیریٹی ڈنر کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں انہیں اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ہر ممکن ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ Tonight we're here to fundraise for our needy brothers and sisters around the world, especially in Kashmir. As we all know, Kashmir was in the media recently, and our aim is to help the needy brothers and sisters there and wherever we can, inshallah. آج ہم آرفن ان نیڈس کے فنکشن میں آئے تھے۔ آرفن ان نیڈس بہت اچھا چیریٹی کام کرتے ہیں دنیا بھر میں۔ میں ان کے کافی دیر سے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے آج بہت زیادہ ڈونیشن اکٹھے کیے ہیں۔ آج یہاں آرفن ان نیڈس کا ان کا جو ایونٹ ہے یہ کافی اچھی چیریٹی ہے، کافی غریبوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، لوگ پاکستان میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پورے ورلڈ وائڈ میں سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہر کسی کو چاہیے کہ جتنا بندہ اپنی طرف سے کر سکے بچوں کے لیے، ان چیریٹیز کے تھرو جو اچھی چیریٹیز ہیں ان کے تھرو کچھ نہ کچھ جتنا کر سکتے ہیں کنٹریبیوشن کرنا چاہیے۔ ممبر آف پارلیمنٹ لارڈ محمد شیخ نے کہا کہ یہ ادارہ پاکستان، بھارت، نیپال، افغانستان، کشمیر، فلسطین اور دنیا کے دیگر ممالک میں انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے۔ پروگرام ہو رہا ہے یہاں لندن شہر میں، جس میں یتیم اور بیواؤں کی فکر کی جا رہی ہے، ان کی غربت کیسے مٹائی جائے، ان کے تک اناج کیسے پہنچایا جائے، ان کو تعلیم کیسے، یتیم بچوں کو تعلیم کیسے یعنی حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ آرفنز ان نیڈ تقریباً 10 سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہی ہے، اور آرفنز ان نیڈ اس وقت رمضان کے موقع پر 10,000 فوڈ پارسل جموں کشمیر میں یتیم اور بیواؤں کو پہنچائے گی۔ آج ہم الحمدللہ یہاں آرفنز ان نیڈ کے چیریٹی ڈنر پر آئے تھے۔ ماشاءاللہ بہت سکسیسفل ایونٹ ہوا تھا۔ ہماری امید تھی کہ 10,000 ودھوا عورتیں اور بچے، یتیم بچے کو ہم سپورٹ کریں گے، اور آج اتنی الحمدللہ خوشی ملی کہ لوگ آئے، اتنا سپورٹ کیا۔ کچھ ہفتے پہلے میں پاکستان میں تھا، وہاں جو یتیم خانے وہاں گیا تھا، وزٹ کیا تھا، جو ودھوا عورتیں، جو بچے وہاں جو سروس وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو دیکھا تھا الحمدللہ آرفنز ان نیڈ کافی دیر سے بہت اچھی طرح سے ان کا انتظام کر رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں جو آرفنز ان نیڈ کو جانتے ہیں ان کو آگے سپورٹ کریں۔ یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور آرفنز ان نیڈ کو سپورٹ کریں، اور بہت اچھی، بہت ٹاپ کی ہے آرفنیج، اور وہ تقریباً 25,000 آرفنز کو سپورٹ کرتی ہیں۔ یہ جو آرفنز ہیں تقریباً 14 ملک میں ہیں، پاکستان میں کام کر رہے ہیں، پاکستان میں یتیم خانہ بنایا ہے، اور بہت ہی مدد کرتے ہیں آرفنز کو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یتیم بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ بیواؤں اور یتیموں کی خدمت بھی کی جا رہی ہے۔ انسانیت کی خدمت کا یہ مشن گزشتہ 10 سال سے جاری ہے۔ تقریب کے اختتام پر ڈونرز نے دل کھول کر عطیات دیے۔ راچ ڈیل کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت مرحوم حاجی راجہ زر خان کے ایصال ثواب کے لیے بلال جامع مسجد میں محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں راجہ واجد۔ راچ ڈیل کی معروف سماجی شخصیت حاجی راجہ زر خان کے ایصال ثواب کی محفل میں کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ ایصال ثواب کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ مرحوم حاجی راجہ زر خان کی کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کمیونٹی کے کاموں میں صرف کر دی۔ وہ کمیونٹی کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے تھے۔ حاجی راجہ زر خان کی کمیونٹی کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ قربان حسین، لوکل کونسلرز اور دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ حاجی راجہ زر خان کا راچ ڈیل میں مساجد اور دوسرے دینی سینٹرز کی تعمیر میں بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ حاجی راجہ زر صاحب راچ ڈیل کی ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ ہم نے یہاں جب آنکھیں کھولیں تو حاجی زر صاحب کو مسجدوں کی خدمات انجام کرتے دیکھا، چاہے وہ راچ ڈیل کی سنہری جامع مسجد ہی ہو،
साउथ स्ट्रीट सेंटर हो, ईस्ट स्ट्रीट सेंटर हो, बिलाल मस्जिद हो या अलकबा मस्जिद हो, उन्होंने ज़िंदगी भर इन तमाम मसाजिद की खिदमत की है और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह मुख्तलिफ़ मसाजिद की खिदमत अंजाम देते हैं। मैं समझता हूँ कि राजा ज़र साहब की शख्सियत को चंद अल्फाज में समाना जो है ना वो मुश्किल काम है, क्योंकि वो किरदार और अमल के लिहाज से इतने बड़े इंसान थे कि जिन्होंने अपनी ज़ात से हटकर लोगों के लिए काम किया, आवाम के लिए काम किया, न सिर्फ एक फ़र्द के लिए बल्कि मैं समझता हूँ पूरे माशरे के लिए जो उन्होंने मिसाल काम की, वो मिसाल जो है ना वो मेरा ख्याल में वो हर एक के लिए एक नमूना बन कर रहेगी। राजा साहब ने ज़िंदगी में जो भी काम किया वो दिल से किया। जो भी आदमियों के पास आता था वो दिली तौर पर उसकी हमदर्दी करते थे, कोशिश करते थे कि इनके हालात बेहतर से बेहतर हों। और दूसरी ये है कि राजा साहब कभी भी अपने माजी को और अपने रूट्स को नहीं भूले। He was a great man. He's done a lot of things for the community of Rochdale, and where I'm standing today in Bilal Mosque, he's contributed a lot. He was a pillar to the community, and for us young generation, he's setting us an example. So today I can say I'm proud to be a grandson of Raja Abdul Zar. राजा ज़र खान मरहूम व मग़फ़ूर की खिदमत को हम सराहते हुए, जिसका आगाज़ उन्होंने सुनहरी जामिया मस्जिद से किया, दीनी, समाजी और सियासी खिदमत का उनका सिलसिला पूरी ज़िंदगी जारी रहा और जितने भी उन्होंने काम किए मैं समझता हूँ कि वो सुनहरी अरूफ में लिखे जाएंगे। वो कम्युनिटी के एक सच्चे लीडर थे और मुखलिस इंसान थे। आज जो भी ये रोस्टल में रौनकें हैं ये सब उन्हीं की जदोजहद और उनकी मुखलिस की वजह से आज हमारी मस्जिदें आबाद हैं, हमारी कम्युनिटी में हर किस्म की सहूलतें हैं। तो हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। इस कम्युनिटी वास्ते इतना काम किया कि उन्होंने खिदमत की लफ्ज़ां बयान नहीं किया जा सकता। एक अजीम इंसान सन राजा ज़र, जिनका असल नाम हाजी अब्दुल रहमान था, जो मारूफ थे राजा ज़र के नाम से, उनके खुलूस की मिसाल दुनिया देती है। वो हमेशा लोगों की कम्युनिटी की खिदमत के लिए पेश रहते थे और मैं सबसे बढ़कर जो बात कहूँगा कि बग़ैर किसी मफाद और लालच के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उनके दरवाज़े कम्युनिटी के लिए ख़ास आवाम के लिए दिन रात खुले रहते थे। 68 तो असां इकट्ठे ही रहे हैं, वैलफेयर एसोसिएशन विच भी मतलब कि असां 15-16 साल इकट्ठे रहे हैं। सुनहरी मस्जिद भी सब थी पहले मैं ट्रस्टी था और वो मेरे नाल काम कर रहे रहे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी ना उन्होंने ये मिशन सी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी गरीब गुरबे ने भला करी सकां। हर बंदे ने मतलब कि कोई इमिग्रेशन ना कम होवे, कोई होवे तालीम ना होने के बावजूद भी वो रात दिन जड़ा ना दौड़ धूप मसरूफ़ रहन। अल्लाह ताला उन्होंने बच्चों की भी अल्लाह ताला हिदायत है। महसूस कर रहे हैं उनके जो कारनामे हैं, उन्होंने जो काम किए कम्युनिटी के लिए, समाजी काम किए, सियासी काम किए, दीनी काम किए, मसाजिद को उन्होंने बनाया, बसाया, चलाया और नौजवानों को एक हौसला दिया। नौजवानों को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मसाजिद के काम में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और इसी तरह उन्होंने जो मेहनत की अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। आखिर में हाजी राजा ज़र खान की मगफिरत के लिए दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रोचडेल। तहरीक-ए-इंसाफ के 23वें योम तासीस के मौके पर PTI UA की जानिब से खसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन पंजाब चौधरी वसीम अख्तर रामे थे। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 23वें योम तासीस के मौका पर होने वाली तकरीब की सदारत PTI UAE के मरकजी रहनुमा हाजी मीर हसन ने की, जबकि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज कमीशन पंजाब चौधरी वसीम अख्तर रामे ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मुकर्रीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो इमरान खान के नए पाकिस्तान के विजन के साथ खड़े हैं। इस मौका पर वसीम अख्तर रामे ने हुकूमती कारकर्दगी पर PTI कारकुनों को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि PTI मुश्किल हालात में पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक कर रही है, जिसके समरात जल्द अवाम तक पहुँचेंगे। आज के दिन में सिर्फ ईमानदारी, मोहब्बत, यकजहती का पैगाम देना चाहूँगा कि अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, अपने मुल्क के लोगों से मोहब्बत कीजिए, अपने मुल्क के साथ ईमानदार रहिए, दयानतदार रहिए। इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है, ये मुल्क है तो आप हैं
اور یہ آپ ہیں تو یہ ملک ترقی کرے گا. تو میرا سب کو محبت کا اور یکجہتی کا پیغام ہے آج کے دن. سب لوگوں کو بہت بہت پی ٹی آئی کے لوگوں کو مبارکباد ہے کہ ان کی 23 سال کی جو مسلسل محنت تھی وہ کام لے آئی. اور پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں جناب عمران خان صاحب ہیں, جو ملک کو جتنے بھی مسائل ہیں ان سے انشاءاللہ نکالیں گے. پی ٹی آئی یو اے ای کے مرکزی رہنما حاجی میر حسن نے کہا کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے. اس پر انہوں نے سعودی عرب کے ویزا فیسوں میں نمایاں کمی کا ذکر بھی کیا. یہ بھی سب کچھ آپ نے دیکھا ہوا ہے نا. کل ہمارا ویزا پہلے تو 9,500 پر نہیں لگا ہوا تھا, ریجیکٹ ہوتے سعودی ملٹیپل ویزا, اور 2-3 دن پہلے 1300 درہم پر ہم کو لگا, اور انشاءاللہ اسی آخری عشرے پہ جائیں گے بھی. 2 سال کا ملٹیپل ویزا 1300, تو کتنا فرق آیا؟ 7,000 7,500. کس کی وجہ سے؟ عمران خان کی وجہ سے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں چودھری نوید اور ڈاکٹر عمران اکبر نے کہا کہ ملک لوٹنے والوں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے, خواہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے کیوں نہ ہو. خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اپنی عوام سے, کہ ہمارا مین نعرہ یہی تھا کہ ہم احتساب کے نام پہ آئیں, تو وہ انشاءاللہ سب کا ہو کے رہے گا, چاہے وہ پی ٹی آئی سے, چاہے وہ نون سے یا پی پی سے, کوئی بھی. عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی جس دن سے بنائی تھی اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ میں انشاءاللہ ایک نیا پاکستان بناؤں گا. تو انشاءاللہ اس کا خواب آج مکمل ہو گیا. عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے ہیں, اور انشاءاللہ سب ان کے ساتھ جو کارکن ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ہم سیم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تقریب کے آخر میں ممبر مینجمنٹ کمیٹی پی ٹی آئی اچمان چودھری عباس شدر, ملک ذیشان, مہر سجاول, چودھری شفقت فڑائچ, قاری اسلم سرکانی, وقار احمد خان, عامر غنی بونیری سمیت دیگر کارکنوں نے مرکزی رہنماؤں کے ہمراہ مل کر یوم تاسیس کا کیک کاٹا. سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز کے اعزاز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عشائی کا اہتمام کیا گیا, جس میں جیالو کے علاوہ مشرق وسطیٰ اور سعودی عرب کی مقامی قیادت نے شرکت کی. رپورٹ کریں گے ریاض سے عمیر علی. سعودی دارالحکومت ریاض میں پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستانی سفیر کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان راجہ اعجاز کا کہنا تھا کہ سعودیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی پاکستان میں زر مبادلہ بھیج کر اور دیگر خدمات سر انجام دے کر ملک و قوم کی خدمت کو یقینی بنا رہی ہے. پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کی وزارت کے بدولت جائیدادوں پر قبضے کی شکایات میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے. اوورسیز پاکستانی کی پراپرٹی ہے پاکستان میں, تو آبویسلی اس کا حق ہے کہ وہ اس کو سیف گارڈ کر سکے, اس کو رکھ سکے. اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری جو ہے پاکستان میں وہ بڑی الائیو ہے اس ایشو پہ, اور ہمارے پاس یہاں پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرا نہیں خیال ہے کہ زیادہ ہمیں اس طرح کی کوئی شکایتیں آتی ہیں. کسی زمانے میں شاید ہوں گی, لیکن اب یہ کافی شکایتیں کم ہو گئی ہیں. میرے خیال میں ہر حکومت جو ہے وہ بالخصوص اس چیز پہ توجہ دیتی ہے, اور ہر دور میں یہ توجہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تقریب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں محمد خالد رانا, احسن عباسی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں تمام سیاسی جماعتیں اپنی نظریاتی اختلافات سے بالا تر ہو کر رہتی ہیں. تمام پاکستانی پاک سعودی تعلقات کو فروغ دینے کے علاوہ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جب بھی پاکستان میں کوئی آفت آتی ہے, کوئی بھی کسی نے آواز دی ہوتی ہے, تو ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہم چل پڑتے ہیں مدد کرنے کے لیے. یہ پاکستانی قوم کا ایک طرح امتیاز ہے, اور پاکستانی اوورسیز جو ہے وہ جتنا انٹرسٹ لیتا ہے پاکستان کی ترقی میں اور ان کی بھلائی میں, شاید میرا خیال وہاں کے رہنے والے ہو سکتا ہے وہ بھی کرتے ہوں, لیکن میرا خیال اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ چونکہ اپنے کنبوں سے بچھڑا ہوا ہے, اپنے دوستوں بھائیوں سے ایک ریت سے بچھڑا ہوا یہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے, تو اس کے دل میں شاید بہت زیادہ سوچ اور درد ہوتا ہے. پاکستانی کمیونٹی اپنا کردار میرے خیال میں سعودی عرب میں تو مثالی کردار ہے. سعودی عرب کی ہر اینٹ میں پاکستانی کا خون موجود ہے, اور یہ میرے خیال میں ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے. لیکن پاکستانیوں کو جتنی یہاں پر جگہ اور مزید ملنی چاہیے, یا جتنے راستے اور کھلنے چاہیے, شاید ابھی بہت گنجائش باقی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اپارچونیٹیز یہاں پر ہیں, مواقع ہیں, ٹھیک ہے حالات تھوڑے سے خراب ہو رہے ہیں اکنامیکلی خصوصی طور پر ایکسپیٹس کے لیے, لیکن جگہ ابھی بھی موجود ہے, اپارچونیٹیز ہیں. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اسے کیسے کیش کریں. پاکستان کی جو کمیونٹی خاص کر ریاض کے اندر یا ریاض ریجن کے اندر جتنے بھی جو لوگ ہیں, چاہے جس بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے, یہاں پر وہ سارے مل جل کر رہتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, فیڈریشن آف پاکستان کی بات کرتے ہیں. تقریب سے وسیم ساجد, یونس ابو غالب, عدیل رانا اور دیگر نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر جیالوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی.
एक्सपो दुबई 2020 मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत में 122 अरब 60 करोड़ दिरहम का इजाफा करेगी। एक्सपो दुबई 2020 के इक्तिसादी असरात के मौज़ूद पर जारी रिपोर्ट ने अच्छी खबर सुना दी है। मज़ीद जानेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। 20 अक्टूबर 2020 से 10 अप्रैल 2021 तक जारी रहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो 2020 से 123 अरब दिरहम की आमदनी मुतवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नुमाइश के इनेकाद से 9,05,000 फुल टाइम मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। दुबई एक्सपो के इनेकाद से न सिर्फ सियाहत और सैरो सफर की सरगर्मियों को फरोग मिल रहा है, बल्कि यूएई का इमेज सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुकाम के तौर पर भी उभर रहा है। इस नुमाइश में 190 मुमालिक से 2.5 करोड़ अफराद की आमद मुतवक्को है, जिससे यूएई की मजमूई कौमी आमदनी में 1.5% इजाफा होगा। दुबई एक्सपो से छोटी और दरमियानी सनतों को 4 अरब 70 करोड़ दिरहम का फायदा पहुंचने की उम्मीद है, जिससे सालाना 12,000 से जायद मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे और कारोबार में जिद्दत आएगी। 2020 को मुत्तहिदा अरब इमारात का मुस्तकबिल तस्वुर किया जा रहा है, जिससे पायदार तरक्की, जिद्दत व तख्लीक पर मबनी मईशत और कारोबारी साजगार माहौल पैदा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपो दुबई यूएई की मुआशी सरगर्मियों में इजाफे का सबब बनेगा। पेरिस में वकी मारूफ शायर और सहाफ़ी अयास महमूद अयास के 7वें शेरी मजमूए मुझे तुम हार बैठोगी की तकरीब रोनुमाई हुई, जिसका हवाल जानेंगे राजा हबीब की रिपोर्ट में। हम परिंदे जो किसी डाल पे आ बैठते हैं, कितने कम ज़र्फ वहाँ जाल पे आ बैठते हैं। हम परिंदे जो किसी डाल पे आ बैठते हैं, कितने कम ज़र्फ वहाँ जाल पे आ बैठते हैं। पेरिस में मुकीम मारूफ शायर और सहाफ़ी अयास महमूद अयास के 7वें शेरी मजमूए मुझे तुम हार बैठोगे की तकरीब रोनुमाई हुई। मारूफ शायर सैयद सुलेमान गेलानी और आतिफ मसूद ने शिरकत की। शुरका ने अयास महमूद अयास की उर्दू अदब से दिलचस्पी पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया, जबकि अयास महमूद अयास ने कहा कि उनकी शायरी का मकसद नौजवान नस्ल को उर्दू अदब की तरफ रागिब करना है। आज मेरी किताब मुझे तुम हार बैठोगे की तकरीब रोनुमाई थी, और इसमें हमारा मकसद ये है कि हम दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानी जो कि अब उर्दू अदब से और अपनी जो मादरी ज़ुबान है उससे दूर होते जा रहे हैं, उनको हम उर्दू अदब के फिर करीब करें। इस मौके पर महफिल मुशायरा का एहतमाम भी किया गया, जिसमें मारूफ शुअरा आशिक जंधावी, शमीम शाम, मुमताज़ मलिक, शाज मलिक, आतिफ मसूद, अजमत नसीब गुल, अयास महमूद अयास, आकिफ गनी और सैयद सुलेमान गिलानी और दीगर ने अपना कलाम पेश किया और शुरका से खूब दाद वसूल की। रूसी दारुल हुकूमत में अरब फैशन वीक की रनाया। मॉस्को में 10 जून से सजने वाले अल अरेबिया फैशन में मशरक़ वस्ता के नामवर डिज़ाइनर्स हिस्सा लेंगे। दुबई में रूसी काउंसिल खाने के इश्तराक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंगारंग इवेंट की तैयारियों से आगाह किया गया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। मॉस्को में होने वाले अल अरबिया फैशन डेज की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। दुबई के निजी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें अल अरबिया फैशन डेज की सीईओ लुइजा यो, दुबई में रूस की कौंसल जनरल ओलीग फोमेन समेत फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि इस फैशन शो से रूसी अवाम को अरब सकाफत को जानने का मौका मिलेगा। इससे रूस और अरब दुनिया की दरमियान मुआशी और सकाफती मरासिम गहरे होंगे। 3 रोजा इवेंट में 20 फैशन शो मुनाकिद किए जाएंगे। रूसी और अरब हसीनाएं कैट वॉक करेंगी और रेड कारपेट पर जलवे बिखेरेंगी। अल अरबिया फैशन डेज की सीईओ लुइजा एओ का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि ये बहुत बड़ा शो होगा, जिसमें खलीज समेत पूरी दुनिया से 4,500 से ज्यादा फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद शरीक होंगे। Our second edition will start in
10 till 13 June. We will have a huge event. More than 4,500 visitors will be on our event. And we have a headliner, Amato and Michael Cinco. There's two famous designers from all over the world. We are waiting designers from all Gulf region, also from Pakistan, and some maybe we are talking with here now. So, but it's top secret now. And so actually, this is a possibility for fashion designers all over the world come and start to make a business in Russia. ایونٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید علی کا کہنا تھا کہ ان کی کمپنی 2003 سے دبئی میں شو منعقد کر رہی ہے، لیکن روس میں ہونے والے ایونٹ سے عرب فیشن کو دنیا بھر میں متعارف کرانے کا موقع ملے گا۔ We're doing that show to showing in Moscow because we have a lot of clients from Moscow, and then we decided to join with them on June 10 to 13. Inshallah it will be okay, and you will see a lot of new collection. We do our best actually to making the thing come true. Everything inshallah it will be fine. دبئی میں روس کے قونصل جنرل انٹون شیراگوف کا کہنا تھا اس ایونٹ کا مقصد عرب دنیا کو روس کے قریب لانا ہے تاکہ روس اور مشرق وسطی کے درمیان معاشی تعلقات کے ساتھ ساتھ ثقافتی مراسم بھی بڑھائے جا سکیں۔ I think that this platform has many perspectives for development relations between Russia and UAE and maybe and other Gulf states, and I'm sure that we in the first point and we start good way for very wide cooperation in this sphere. پاکستان سے تعلق رکھنے والے شو آرگنائزر ٹیم کے ممبر راشد علی کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ عرب ثقافت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ملک پاکستان کے کلچر کو بھی روس میں متعارف کرانے کا موقع ملے گا۔ عربیہ فیشن ڈے کافی بہتر تھے اور انہوں نے پہلے سیزن جوائن کیا تھا اور اٹ واز ویری گڈ، کافی اچھا تھا سیزن اور کافی لوگ آئے تھے۔ ول ٹو بی آنسٹ آئی ایم سو پراؤڈ آف اپنے برانڈ کو ریپرزینٹ کرنا، اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا۔ آف کورس آلویز فیل پراؤڈ، اور انشاءاللہ اسی طرح اس کو پہنچاتے رہیں گے اوپر سے اوپر تک۔ 3 روزہ فیشن شو میں دنیا بھر سے 9000 مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے، جن میں عرب شہزادوں اور شہزادیوں سمیت فیشن، فلم انڈسٹری اور شعبے سے تعلق رکھنے والی عالمی شخصیات بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنا اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔